بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں بکر ابن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور یہ بانسری بجانے کا کام کرتا تھا۔ اس کو اپنے ہی چچا کی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ عشق کی بات ہے، لیکن ان کے اندر جو توبہ کا بیان ہے نا، اصل بتلانا وہ مقصد ہے۔ تو اب یہ بات کھل گئی کہ وہ بانسری بجانے والا اپنے چچا کی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ تو ان چچا اور اس لڑکی کے جو والدین تھے، انہوں نے اپنی اس لڑکی کو دوسری جگہ بھیج دیا۔ تو جب وہ لڑکی دوسری جگہ چلی گئی تو یہ بانسری بجانے والا بھی وہیں چلا گیا، جی اسی کے پیچھے پیچھے، اور وہاں جا کر اس لڑکی سے کہنے لگا کہ دیکھ، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تیرے بغیر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ محبت تو میں بھی تجھ سے بے انتہا کرتی ہوں، لیکن تو اس وقت کو یاد کر کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ تو یہ بانسری بجانے والا کہنے لگا کہ اچھا، اگر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہے تو کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہ ڈروں؟ اتنا کہہ کر یہ بانسری بجانے والا اس لڑکی کو چھوڑ کر نکل پڑا، اور اس قدر رویا اللہ کے سامنے، اس قدر رویا کہ چلتے چلتے یہ ایک راستے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ تو اسی وقت کے جو نبی تھے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا تیار نہیں، تو انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرے سانس نکلنے کو ہے اور مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ تو وہ رسول جو تھے وہ کہنے لگے بھائی یہاں پہ پانی کا انتظام تو ہے نہیں جو تجھے پانی پلا دوں، البتہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سائے کا انتظام کر دے کہ جب ہم چھاں کے اندر بیٹھ جائیں گے، سائے کے اندر بیٹھ جائیں گے، پیاس لگے گی نہیں، دھوپ ہمارے اوپر نہیں پڑے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی میرا تو کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کے واسطے سے میں اللہ سے دعا کر لوں۔ میں تو آج تک جتنے بھی کام کیے غلط ہی کام کیے، میں تو آج تک ڈھول باجا بجایا، بانسری بجائی، تو میری توبہ اللہ کہاں قبول کر لیں گے؟ وہ رسول کہنے لگے کہ ایک کام کر، میں تو دعا کروں گا اور تو اس دعا پر آمین کہنا۔ چنانچہ رسول نے دعا کی کہ اے اللہ، جب تک ہم بستی میں پہنچے تو اس وقت تک کے لیے ہمارے اوپر سائے کا انتظام فرما۔ رسول نے تو یہ دعا کی، جیسا ہی اس شخص نے آمین کہا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بادلوں کو بھیج دیا، اور بادل ان دونوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ چل رہے ہیں، بادل بھی ان کے اوپر سایہ کرتے کرتے چل رہے ہیں۔ اب جس وقت گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو گاؤں میں رسول کو تو جانا تھا دوسرے راستے سے اور اس شخص کو جانا تھا دوسرے راستے سے۔ تو یہ جو سایہ کیے ہوئے بادل تھے، یہ بادل رسول کے ساتھ نہیں چلے بلکہ اس شخص کے ساتھ چلے، توبہ کرنے والے۔ تو رسول یہاں پر حیران ہو گئے، اور ہمیں بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا آدمی رسول، بادل اس کے اوپر سایہ نہیں کر رہے بلکہ ایک عام آدمی کے اوپر سایہ کر رہا ہے بادل۔ تو رسول حیران ہو کر پوچھنے لگے بھائی یہ کیا ماجرا؟ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جسے اللہ قبول کر لے، لیکن یہاں پہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو یہ بادل تیرے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں، حالانکہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ تو اس شخص نے یہ پورا ماجرا بتلایا کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا تھا اور میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ رہا تھا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اس حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا کہ میرا اس لڑکی کو چھوڑنا اور اللہ سے ڈرنا، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ میرے اوپر بادل کا سایہ قائم کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اب بادل کی بات ہے، اسی طریقے سے ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی راستے سے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے اچانک آواز سنی کہ کوئی بادلوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے بادل، فلاں جنگل کے اندر جاؤ
اور وہاں پر ایک شخص ہے، اس شخص کا نام لیا کہ ایک شخص ہے، اس شخص کے کھیت کو سیراب کرو، اس شخص کے کھیت میں پانی برسا۔ اب وہ بادل چل دیے۔ اب یہ شخص بھی یہ سوچ کر کہ بھائی ان بادلوں کو آواز لگائی، ظاہر سی بات ہے فرشتوں نے آواز لگائی ہوگی اور اللہ کے حکم سے لگائی ہوگی، کہ میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ حکم دے رہے کہ اسی کے باغ کو سیراب کر۔ حالانکہ باغ تو خود دوسرے کے بھی ہوں گے اس کے برابر میں، لیکن اسی کا نام لیا۔ تو وہ چلتے رہے، وہ بادل ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر پتھر ہی پتھر پڑے تھے، اور وہاں پر جا کر وہ بادل برسنے لگا۔ اس قدر برسا کہ پانی بالکل پوری کھیتی میں پانی ہو گیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پھاولا ہے اور وہ پانی کو ادھر کاٹ رہا ہے، جس طرح کسان کاٹتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے کھیت میں پانی کیاریوں کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو یہ شخص آگے کو بڑھا اور پوچھا بھائی تیرا کیا نام ہے؟ اس شخص نے جو نام بتلایا کہ میرا یہ نام ہے، تو وہ فوراً کہنے لگا کہ یہی نام میں نے بادلوں میں سنا تھا جو تیرا نام ہے، کہ ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے جو تو اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ کہنے لگا بھائی تیرا کیا عمل ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میرا کوئی عمل تو نہیں ہے کوئی خاص، البتہ اتنی بات ہے کہ جس وقت میں اپنی اس کھیتی کو کاٹتا ہوں، جو بھی پھل مجھے اس میں سے ملتا ہے، میں اس پھل کی کمائی کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصے کو تو میں صدقہ کرتا ہوں، ایک حصے کو میں اپنے گھر میں لگاتا ہوں کھانے خرچے میں، اور ایک حصے کو میں اس کھیت میں خرچ کرتا ہوں۔ کہ جو میں ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال میرے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ ورنہ یہ تو پتھروں کی زمین ہے، یہاں پر کیا پھل پیدا ہوں، لیکن اللہ کی جو رحمت میرے اوپر سایہ پکن ہے، سایہ کیے ہوئے، اس رحمت کی وجہ سے ہر سال میری کھیتی اس قدر اچھی ہوتی ہے کہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بٹھانی چاہیے، اور جتنا بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے اس میں سے ہم اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔